گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذو رہن یعنی گروی، یہ لفظ کئی لوگ جانتے ہوں گے لیکن کئی لوگوں کے لیے اجنبی ہوگا، تو اگر ایک مرتبہ پھر نئے ناظرین کے مطابق آپ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہن کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو روکنے کے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں دوسرے شخص کے مال کو اس لیے روکنا کہ اس کے ذریعے سے اپنے حق کو مکمل طور پر یا اس کا کچھ حصہ وصول کر لوں گا میں، صحیح، اور یہ وصول کرنا ممکن ہو تو یہ رہن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو رہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے، کوئی دین ہے کسی کا کسی کے اوپر، یا قرض لیا ہے، تو سامنے والا کچھ اس کا مال رکھ کر اس کو قرض دے دیتا ہے کہ کل کو اگر یہ مال واپس نہ کرے جو قرض مجھ سے لیا ہے، اس کے لیے لوٹانا ممکن نہ رہے، یا ویسے جو ہے وہ یہ ٹال مٹول کرے، تو میں اس کی جو چیز میرے پاس بطور رہن ہے اس کے ذریعے سے میں اس کا مال حاصل کر لوں۔ ٹھیک ہے۔ اور رہن کا جواز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ دائن اور مدیون، قرض دینے والا اور لینے والا، اس میں دونوں کا بھلا ہے، صحیح، کہ بعض مرتبہ بغیر رہن کے قرض نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو رہن کے ذریعے سے جو ہے وہ قرض مل جاتا ہے، مدیون کا بھلا ہو جاتا ہے، اور دائن جو قرض دینے والا ہوتا ہے اسے اس حوالے سے اطمینان ہوتا ہے کہ کل کو میرا قرض جو ہے وہ واپس مل جائے گا، ڈوبے گا نہیں۔ صحیح۔ تو اس میں دونوں ہی جو ہے وہ جانبین کا فائدہ ہے، اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی اس پر شاہد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ رہن رکھوا کر اپنی کوئی چیز بطور قرض ادھار سامان لیا۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس سوالات ہیں، اس میں الفاظ ہیں مرتہن، مرہون، یہ ان کی بھی کچھ وضاحت فرما دیتا کہ آسانی رہے۔ رہن تو وہ عقد، جس طرح بے عقد ہے ایک، اسی طرح رہن بھی ایک عقد ہے، ٹھیک ہے، تو عقد شرعی کو رہن کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس پورے معاملے کا نام رہن ہاں، ہے، جو لینے ایک دینے کا۔ جی یہ مکمل جو ایک عقد ہے اس کا نام جو ہے وہ رہن ہے۔ اب اس میں جو رہن رکھوا رہا ہے وہ راہن کہلاتا ہے، جس کو قرضہ لینا ہے، جس نے قرضہ لینا ہے اور قرض لے کر رہن رکھوا رہا ہے، ہاں تو وہ راہن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سامنے والا جو قرض دے رہا ہے اور اس کی رہن والی چیز اپنے پاس رکھ رہا ہے، یہ مرتہن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو چیز رہن رکھی جا رہی ہے، کپڑے رکھے جا رہے ہیں، لیپ ٹاپ رکھا جا رہا ہے، یا زیورات رکھے جا رہے ہیں، یہ مرہون کہلاتے ہیں، کہ یہ وہ سامان جو کہ رہن کے طور پر رکھا گیا اسے مرہون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب یہ ہے کہ کسی نے رہن رکھوا دیا اور مدت بھی معین ہوگی کہ اتنے دنوں بعد قرض واپس مل جائے گا، لیکن کیا رہن بھی رکھ لیا اپنے پاس، اس کی کوئی نہ کوئی چیز جو بھی سمجھ آتی تھی، تو کیا اب بھی وہ قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے یا انتظار کیا جائے گا؟ رہن کے اندر اول تو یہ ہے کہ رہن کی تو مدت نہیں ہوتی،
قرض کی بھی اس اعتبار سے تو مدت نہیں ہے کہ قرض جب دیا ہے تو وہ جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ آپس میں جھگڑے سے بچنے کے لیے، سامنے والے کو تسلی دینے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر لیا جاتا ہے کہ بھئی میں اتنے عرصے میں آپ کو آپ کا قرض لوٹا دوں گا. تو اب اس ٹائم پیریڈ کو مقرر کر لیا تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن رہن کا ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہو سکتا کہ قرض تو میں آپ سے سال کے لیے لے رہا ہوں اور رہن میں آپ کو 6 مہینے کے لیے دے رہا ہوں، 6 مہینے بعد رہن لے لوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رہن اسی کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ قرض واپس کیا جائے. قرض واپس ہوگا تو رہن واپس ہوگا. تو رہن کی واپسی تو قرض کے ساتھ مشروط ہے، اس میں تو ٹائم پیریڈ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں نے رہن رکھوا دیا ہے، اب جو ہے وہ مرتہن کو مجھ سے مطالبے کا حق نہیں رہا، یا وہ مطالبہ کرنے آئے تو اسے یہ کہہ دینا کہ یار تمہارے پاس رہن رکھا ہوا ہے نا، پھر کس بات کی جلد بازی کر رہے ہو تم. تو اس طرح کہنا بالکل غلط ہے. رہن اس نے رکھا ہے اپنے مال کے حفاظت کے حوالے سے کہ کل کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے، رہن کے ذریعے سے اس کا مال وصول ہو جائے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جب تک چاہیں جو ہے وہ اس کو ٹالتے رہیں اور اس کو اس کا قرض جو ہے وہ اس کا دین نہ لوٹائیں، بلکہ جو میعاد مقرر کی گئی ہے اس میعاد مقررہ کے اوپر جو ہے وہ چیز واپس کی جائے گی. اگر وہ واپس نہیں کرتا تو اس صورت میں مرتہن کا، قرض دینے والے کا، دائن کا مطالبہ کرنا، قاضی کے پاس جانا، یا جو ہے وہ کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی کے سامنے اپنا یہ معاملہ پیش کرنا کہ بھئی دیکھیں اس نے مجھ سے قرض لیا تھا یا دین لیا تھا اور یہ ٹائم طے کیا تھا اور اب یہ ٹائم آ گیا اور اب یہ نہیں دے رہا، تو اس صورت میں اس کا یہ مطالبہ کرنا بالکل جائز ہے. اور اگر مدیون جو کہ راہن بھی ہے، اگر اس مطالبے کی ادائیگی کے اندر، قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے. حدیث مبارک میں اس کو ظلم فرمایا گیا کہ مطل الغنی ظلم، کہ غنی شخص کا، جو شخص صاحب استطاعت ہے، اس کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. یعنی جو قرض لوٹا سکتا ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے، بالکل قرض جو ہے وہ فوری طور پر لٹانا چاہیے. ہاں اگر واقعی وہ جو ہے شخص جو مقروض ہے وہ پریشان حال ہے تو اب اس صورت کے اندر جو قرض دینے والا ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کو تنگ نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ بھلائی دے دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جب سہولت ہو اس وقت تک دے دینا، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جتنے دن تک اس نے قرض دیا ہوا ہے، ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، اب آگے جو ہے وہ قرض کا جو وقت ہے وہ چل رہا ہے، تو جتنا قرض اس نے دیا ہوا ہے روزانہ اس کو اتنا قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ قرض کی ادائیگی میں چھوٹ دے سکتا ہے اور سامنے والا واقعی پریشان حال ہے تو اسے چھوٹ دے کر یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو خلاصہ یہ کہ جو پورا معاملہ ہوا لین دین کا، یہ اصل تھا قرض کے لیے ہوا تھا، نہ کہ رہن رکھوانے کے لیے. تو لہذا جس نے قرض لیا اس سے تو مطالبہ کیا جا سکتا ہے، بالکل، لیکن وہ رہن کا مطالبہ نہیں کرے گا. رہن کا مطالبہ وہ اسی وقت کرے گا جب قرض ادا کر دیا. جزاک اللہ. اچھا، پھر یہ فرمائیے کہ آپ کسی نے رہن رکھوا دیا اور اس سے ہم منع کرتے ہیں کہ جس نے قرض دیا ہے، جس نے اپنے پاس گروی رکھا ہے، وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، شے کو اس کے اصل حالت میں رکھنا ہے. لیکن جس نے رکھوایا ہے، جس کی چیز تھی، مثال کے طور پہ گاڑی رہن رکھوا دی، تو کیا وہ خود نفع اٹھا سکتا ہے اس سے؟ مرہونہ شے جو ہے، جو رہن رکھوائی گئی ہے، اس سے مرتہن کا نفع اٹھانا بھی ناجائز ہے کہ وہ تو سود کے زمرے میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے قرض سے نفع اٹھا رہا ہے. اور جس طرح مرتہن کا نفع اٹھانا مرہونہ سے حرام ہے، اسی طریقے سے راہن کے لیے بھی، اگرچہ اس کی اپنی چیز ہے لیکن راہن کے لیے بھی اس کے اندر کوئی تصرف کرنا یا اسے جو ہے وہ استعمال میں لے کر آنا یا اس سے نفع اٹھانا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا مال جو ہے وہ مرتہن کے پاس محفوظ ہے اور اس کا یہ محبوس ہے، یہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا. صحیح. اس کے لیے ابھی پابندیاں ہیں، یہ اپنے مال کو بیچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے چونکہ اس کے بہت سارے اختیارات جو ہے وہ محدود ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے شریعت مطہرہ رہن میں رکھوائی ہوئی چیز کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں کرتی. صحیح. کہ زکوٰۃ ملکیت پر لازم ہوتی ہے، یہاں پر ملکیت تو اگرچہ باقی ہے لیکن اس کی قدرت و اختیار کے اندر نہیں ہے. ہر اعتبار سے اس کے لیے وہ چیز ممنوع قرار دے دی گئی ہے، استعمال کے اعتبار سے، بیچنے کے اعتبار سے، نفع اٹھانے کے اعتبار سے، تو اس لیے زکوٰۃ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے راہن کے لیے بھی اس چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہ قرض لینے والا
رہن نہ رکھوائے، بلکہ یوں کہے کہ بھی میں نے قرض لیا ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ مکان ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اس میں رہیں، یہ صورت جائز ہوگی؟ قرض لے کر اور پھر اپنا کوئی سامان سامنے والے کو دینا کہ اس سے آپ نفع اٹھائیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ رہن تو نہیں ہے، لیکن یہ قرض سے نفع اٹھانا ہے. صحیح. چاہے جو ہے وہ قرض سے نفع اٹھانے کی یہ شرط جو ہے وہ راہن کی جانب سے ہو، راہن سے مراد یعنی یہاں پر دائن کی جانب سے ہو، دین دینے والے کی جانب سے ہو، یا لینے والے کی طرف سے ہو، یا جو ہے وہ عرفاً مشروط ہو کہ بھئی جو ہے وہ نفع اٹھانا ہی، میرے کو یہ چیز دے گا تو ہی میں جو ہے وہ قرض دوں گا. تو یہ تو سود ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ گاڑی استعمال کی تو روزانہ کا یا مہینے کا گاڑی کا جو کرایہ بنتا ہے عرفاً، باہر اگر وہی گاڑی کرایہ پر کسی کو دی جائے تو اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، اجرت مثل بنتی ہے، اس کی ادائیگی لازم ہوگی. جس نے اس گاڑی کو استعمال کیا ہے وہ اس گاڑی کا یا اس گھر کا یا کھیت کو جو بھی چیزیں استعمال کے لیے دی گئیں اور سامنے والے نے اس سے نفع اٹھایا ہے تو اس کی اجرت مثل جو ہے وہ لازم ہوگی. اور یہ اجارہ فاسدہ قرار پاتا ہے تو اس سے توبہ بھی لازم ہے، اور اس اجرت کی ادائیگی جو ہے وہ اس چیز کا جو اصل مالک ہے جس نے اس سے قرض لیا ہوا ہے اسے ادا کرنا بھی لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ آج کل بینک سے بھی قرض لیا جاتا ہے اور اس میں بھی رہن رکھوایا جاتا ہے، لوگ اپنا زیور رہن رکھوا کر آتے ہیں اور وہ بینک کے لاکر میں پڑا رہتا ہے، بینک اس کو استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن واپسی پر جو قرض دینے والا ہے اس کو زائد رقم دینی پڑتی ہے، تو یہ جائز ہے یہ صورت؟ قرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو قرض کے ذریعے سے نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ سود ہے. حدیث مبارک میں یہاں تک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو قرض دو تو اب اس کا ہدیہ قبول نہ کرو، اس کا تحفہ قبول نہ کرو. اس شخص سے وہ اپنی سواری پہ تمہیں سوار کرائے تو اس کی سواری پہ سوار نہ ہو، کہ یہ قرض کی وجہ سے نفع ہے. ہاں ایک یہ ہے کہ پہلے سے ہی آپس میں دونوں کے مابین تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا اور اب بھی وہ تبادلہ ہوتا ہے، اور جس لیول کا جس معیار کا پہلے تحائف کا تبادلہ تھا اب بھی اسی معیار کا ہو رہا ہے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن پہلے تو پورے کبھی بھی جو ہے وہ اس کو قرض دیا ہی نہیں اور اب جو ہے وہ اس کو تحفے تحائف دے رہا ہے، یا پہلے جو ہے وہ 5 روپے کا تحفہ دیتا تھا اب جو ہے وہ ہزاروں روپے کے دے رہا ہے، تو یہ قرض کی وجہ سے نفع آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ سود فرمایا، اور سود حرام ہے، اور اس کی نحوست کے بارے میں ہر مسلمان جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہے کہ سود کی کس قدر جو ہے وعیدیں ہیں اور کس قدر یہ مال کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے. تو اس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. بینکوں کے ذریعے جو بھی لون لیا جاتا ہے وہ بغیر سود کے نہیں ملتا. صحیح. تو بینک اپنے مال کی حفاظت کے لیے رہن بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو قرض دیتے ہیں اس کے اوپر بطور سود جو ہے وہ نفع بھی وصول کرتے ہیں. تو کسی بھی قسم کا بینک سے اس طریقے سے سودی معاہدہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ صریح سود ہے. ٹھیک ہے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ صرف سود رقم کے ذریعے نہیں ہوتا، جو منافع ہم اٹھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، سروسز ملتی ہیں مثال کے طور پر، تو یہ سود کے ذمے. بالکل سروسز کے ذریعے بھی، جیسے جو ہے وہ کسی نے قرض لیا کسی سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ پیسے تو نہیں دینا لیکن ایسا کرنا ہے میرے گھر میں کلر کر دینا. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ کسی سے قرض لیا اور اس کے پاس جا کے کہے کہ میکینک ہے وہ کہ یار میری گاڑی بنا دو مفت کے اندر. صحیح. تو اب یہ جو نفع حاصل کیا جا رہا ہے یہ سروسز کا نفع ہے، تو یہ بھی سود ہے کہ حدیث مبارک میں منفیات فرمایا گیا. ٹھیک ہے. منفیات جو ہے وہ مالی بھی ہو سکتی ہے اور غیر مالی بھی ہو سکتی ہے. تو سروسز بھی چونکہ منفیات کے اندر آتی ہیں تو اس اعتبار سے یہ بھی بالکل سود ہے. جزاک اللہ. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ داڑھی مبارک کا رکھنے کا طریقہ کون سا ہے، وہ مجھے برائے مہربانی مجھے بتا دیں. میرا ارادہ ہے کہ میں آپ داڑھی مبارک رکھوں اور اس کا طریقہ کون سا اچھا ہے وہ مجھے بتا دیں مہربانی. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال سنائیے. میں محمد شفیق واکنڈ سے بات کر رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں 3.5 تولے سونا پچھلے 7 سال سے موجود ہے، کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی 7 سال سے سونا موجود ہے زکوٰۃ. جی ایک اور کال سنائیے. عبدالحمید اتاری مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ
کل ہم نماز پڑھ رہے تھے تو مؤذن صاحب نے کہا کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے سلام پھیرنے کے بعد بعض اسلام بھائی صاحب سے آگے یا پیچھے نکل کے آسانی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو مؤذن صاحب نے کہا کہ میں نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. حضور اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ. پہلا سوال بڑی اچھی خوشخبری بھی ہے کہ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا اچھا طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہے. داڑھی چونکہ جو ہے وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ انداز میں لوگ رکھتے ہیں. کوئی فرینچ کٹ رکھتا ہے, کوئی خشخشی رکھتا ہے, کوئی کسی طریقے سے رکھتا ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے داڑھی رکھیں. ٹھیک ہے. داڑھی یعنی رکھ تو رہے ہیں لیکن کس لیے رکھ رہے ہیں. فرینچ کٹ رکھنے والا فیشن کے طور پر رکھ رہا ہے, کوئی کسی اور جو ہے وہ اس سے رکھ رہا ہے. لیکن جب ایک مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے وہ شامل حال ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے, اس نیت سے رکھیں. اور یہ سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور شرعاً اس کا جو حکم وہ واجب کا ہے. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ ہر مسلمان مرد بالغ پر واجب ہے. تو ایک مٹھی داڑھی رکھیں. داڑھیوں کو معافی دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا حدیث مبارک میں. تو داڑھی کو بڑھنے دیں, سائیڈوں سے بھی ایک مٹھی ہونے دیں, درمیان سے بھی ایک مٹھی ہونے دیں. اور اس میں یہ کہ بال کچھ آگے پیچھے ہوں تو اس کی کٹنگ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. تو جب تک داڑھی ایک مٹھی نہیں ہوئی تو اس کی سیٹنگ کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے, اگرچہ بال آگے پیچھے بھی ہو رہے ہوں. کنگا وغیرہ کر کے اسے جو ہے وہ درست رکھیں, لیکن جو ہے وہ ایک مٹھی سے پہلے اس کو کٹوانے کی کسی بھی جانب سے, تینوں جانب سے کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے. ہاں جب ایک مٹھی داڑھی ہو جائے اب اس کے بعد جو زیادہ بڑھے اس زیادہ بڑھنے والی داڑھی کو کٹوا سکتے ہیں. صحیح. وہاں کن سے شفیق بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 3.5 تولے سونا 7 سال سے ان کے پاس ہے. یہ سوال پہلے بھی شاید آ چکا ہے, تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ سونا جو ہے وہ جو سونے کا نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر صرف کسی شخص کے پاس سونا ہے, صرف سونا, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ پرائز بونڈ ہے, نہ جو ہے وہ کیش ہے, کرنسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف جو ہے وہ سونا ہے, تو اس صورت میں اگر 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اور اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونے سے کم ہے, لیکن جیسے یہ 3.5 ہے ان کے پاس, ساتھ میں کچھ چاندی ہے, ایک چاندی کی انگوٹھی کیوں نہیں, چھلا ہی کیوں نہیں, آدھا تولہ چاندی مثال کے طور پہ, یا جو ہے وہ چاندی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد رکھے ہوئے, یا مال تجارت جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, یا پرائز بونڈ ہے. تو اس صورت کے اندر جب 2 جنس کا مال پایا جائے, سونے کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا مال پایا جائے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے, جسے مال نامی شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں, تو جب یہ 2 قسم کے مال پائے جائیں گے تو اب جو نصاب کی ویلیویشن دیکھی جائے گی, کس نصاب کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آئے گی, وہ اس نصاب کو دیکھا جائے گا جو دونوں میں سے کم ہو. ٹھیک ہے. تو چونکہ سونے اور چاندی کے نصاب کے اندر چاندی کا نصاب کم ہے, مقدار میں زیادہ ہے لیکن مالیت میں مالیت میں جو ہے وہ کم ہے, تو اس اعتبار سے اب چاندی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس اعتبار سے یہ 3.5 تولہ سونا اور اس کے ساتھ جو دوسرا مال ہے, ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں. تو آج کل تو پہنچتی ہے بالکل. تو اس اعتبار سے اگر 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ جو ہے وہ مال تجارت ہے یا پرائز بونڈ یا کرنسی ہے, تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر گزشتہ سالوں یہ سارا مال موجود تھا, سونے کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی موجود تھا, تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر سال ان کے اوپر لازم ہوتی رہی, ہر سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ان پر لازم ہے. اور اب تک جو 7 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی, تاخیر کی وجہ سے گناہگار بھی ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں اور فوری طور پر جلد از جلد پچھلے 7 سالوں کی مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کر دیں. اور اگر اس کے علاوہ 3.5 تولہ سونے کے علاوہ کوئی بھی مال نہیں تھا, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہی ہے, لیکن اگر واقعی ایسا ہے کہ مال نہیں ہے 3.5 تولہ سونے کے علاوہ, تو زکوٰۃ ان پر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر صرف سونا ہے, کچھ بھی نہیں, 7.5 تولے ہونا چاہیے کم از کم, صرف چاندی ہے تو
52 تولے ہونے چاہیے. اور اگر 2 چیزیں ہیں، بھلے سونا چاندی، سونا اور روپیہ، سونا اور پرائز بانڈ، سونا اور مال تجارت، ایسی چاندی کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے تو اب چاندی کی جو مالیت بنتی ہے 52.5 تولے کی، اس کا اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا نفاذ ہوگا. اور اس میں اب یہ کہ اب جس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس سال کی قیمت کا اعتبار کریں. صحیح. پچھلے سال کی قیمت کا یا اس سال کی قیمت کا؟ تو ہر سال سونے کی جو قیمت تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا. 7 سال ہیں تو 7 سالوں کی قیمت جو ہے وہ صرافہ مارکیٹ سے حاصل کر لیں، نیٹ سے حاصل کر لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا پورا حساب بنائیں اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اب 3.5 تولے کا تو یاد ہے، لیکن بقیہ کتنا مال رہا اس کا یاد مشکل ہی ہوتا ہے کہ بھی کتنے پیسے تھے اس وقت، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظن غالب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مال میرے پاس ہوگا ہی. اگر ظن غالب ان کو یہ ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ مال ہے تو اس اعتبار سے یہ اندازہ لگائیں اور زیادہ ہی لگائیں. اگر ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے میرے پاس 500 روپے تھے تو 600 ہی لگا لیں احتیاطاً. تو زیادہ ہی جو ہے وہ لگا کر زکوٰۃ ادا کر دیں کہ اگر زیادہ چلا جائے گا تو ثواب ملے گا، وہ صدقے میں جائے گا. لیکن اگر کچھ کم گیا تو جو کم اپنے پاس رہ جائے گا اس کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عبد المجید بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ عموماً مساجد کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد منتشر ہو کر پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کے سوال جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو نماز جماعت کا سلام پھرنے کے بعد جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں نا اس وقت لوگ صفوں میں سے تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں، کیونکہ صف میں تو 2 دانوں سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب دعا مانگنی ہو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ پالتھی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر دعا کرتے ہیں یا جو ہے وہ ذکر و اذکار جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ کے پیچھے کوئی مسبوق نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو کہ اس کو سجدے وغیرہ میں پریشانی ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ صف میں اس طرح پیچھے آ جانا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور جو حدیث یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جزاک اللہ. مزید کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی داڑھی نہیں ہے، صرف ہلکا سا شیپ بڑھا ہوا ہے، تو ایسے میں مطلب ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. عموماً ہمارے یہاں اخبارات پر قرآنی آیات کا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ اخبارات جگہ جگہ زمین پر گرے ہوتے ہیں، گندی نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ادب کیسے کیا جائے؟ کیا ان ترجمے کو ہم بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ پھر جو یہ زمین پر گرے ہوتے ہیں یا اس طرح مطلب مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے بازار میں گندی نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں تو کیا اس کا کوئی وبال بھی آتا ہے؟ برائے کرم اس کا کوئی حل کوئی عطا فرما دیجیے. جی پہلا سوال تھا کہ جس مسجد میں یہ نماز پڑھتے ہیں وہاں امام صاحب کی داڑھی نہیں ہے، ہلکی سی ابھری ہوئی ہے، واضح داڑھی نہیں ہے جس کو ہم کہیں، نماز ہو جائے گی ان کی؟ ایک مٹھی داڑھی رکھنا دیکھیں واجب ہے، اور جو شخص ایک مٹھی داڑھی سے کم کرواتا ہے کٹواتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو امامت کے مصلی پر کھڑا کرنا بھی جائز نہیں ہے. صحیح. جو کھڑا کرے گا وہ گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اگرچہ پیچھے سارے ہی داڑھی منڈے کیوں نہ ہوں، جب بھی ایسا شخص جس کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے کٹواتا ہے، خشخشی داڑھی والا ہے، جب بھی وہ ان داڑھی منڈوں کی امامت نہیں کروا سکتا. صحیح. اور اگر جو ہے وہ ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ امام صاحب بالغ ہیں، داڑھی آئی ہی نہیں، صحیح، تھوڑی بہت ہی آئی ہے، بعضوں کی آتی نہیں ہے، ہاں تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. داڑھی کٹوانا جرم ہے اور داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کروانا یہ ناجائز و گناہ ہے. لیکن اگر کسی کی داڑھی آ ہی نہیں رہی یا تھوڑی بہت آئی ہے تو اس صورت میں اگر وہ بالغ ہے اور دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو اس صورت کے اندر وہ امامت کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ اپنی کڑھن کا جو اظہار کر رہے ہیں کہ اخبارات میں جو ہے آیات کریمہ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، کالمز کے اندر بھی اور پہلے صفحے پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ زمین پر نالیوں کے اندر مختلف جگہوں پر پڑے ہوتے ہیں اخبارات، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ادب کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا وبال کس پر آئے گا؟ دیکھیے مقدس اوراق کی، مقدس ناموں کی، اور خاص طور پر جو ہے قرآن کریم کی آیات اور اس کے ترجمے کی جو بے ادبی ہے بالکل جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے، حرام ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر حتی الامکان حتی المقدور جو ہے وہ
اپنے گرد و پیش کے اندر، اپنے استعمال کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنی دکان کے اندر، ہر مقام پر، ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ مقدس چیزوں کا ادب و احترام کرے کہ با ادب با نصیب. تو ادب و احترام کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب عموماً جو ہے وہ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو غفلت ہوتی ہے، تو یہاں پر ایسی غفلت جو کہ بے ادبی کی طرف لے جائے، یہ تو جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور ایک یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو وہ معذور ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو افراد اخبار پڑھتے ہیں روزانہ کے حساب سے، وہ اس چیز کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس پر لکھی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اخبار جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جانا ہے. تو کم از کم جو ہے وہ اگر پورے اخبار کو نہیں سنبھال سکتے تو اس کے اندر جہاں پر قرآنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، احادیث لکھی ہوئی ہیں، ان ٹکڑوں کو ہی کاٹ لیں اور ان کو جو ہے وہ مقدس اوراق کے اندر جمع کر کے، اور آخر میں ان کو جو شرعی طریقہ کار ہے پانی میں ٹھنڈا کرنے کا یا زمین میں دفن کرنے کا، اس کے مطابق عمل کریں. اور قرآن کریم کی جہاں تک جو ہے وہ آیت مبارکہ کو چھونے کا تعلق ہے، تو قرآن کریم کی آیت یا اس کے ترجمے کو بغیر وضو چھونا حرام ہے. ترجمے کو بھی بغیر وضو چھونا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مقام پر جو ہے وہ آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کے بیک سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. مثلا اس صفحے پر لکھی ہوئی ہے تو اب یہاں پر بھی اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو قرآن جو اخبار وغیرہ پڑھنے والے جب اخبار پڑھتے ہیں تو وہ اگرچہ قرآن پڑھنے کی نیت سے نہیں پڑھتے، اخبار پڑھتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ اوپر جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے یا اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب وضو نہیں ہوتا، بے وضو پڑھتے ہیں، اخبار کے صفحے پلٹنے کے اندر اس کے اوپر ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے. یعنی اس حصے پر ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے. ایسے اخبار اگر نیچے سے اخبار پڑھ سکتے ہیں نیچے سے، لیکن اس حصے پر ہاتھ لگے گا تو گناہگار. اس کے بیک پر بھی نہیں لگا سکتے. اس کی بیک پر بھی نہیں لگا. ٹھیک ہے. حضور رہن کی طرف چلتے ہیں، گروی سے متعلق، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گروی رکھوائی جاتی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی پیداوار ہوتی ہے، زمین ہے یا کوئی جانور رکھوا دیا، تو یہ پیداوار کا حقدار کون؟ ہاں، یعنی جو ہے وہ مثال کے طور پہ بکری رہن رکھوائی، اب اس نے دودھ دے دیا، یا جو ہے وہ زمین جو ہے وہ رہن رکھوائی، اس میں جو ہے وہ پھل پودے وغیرہ نکل گئے، تو اب ان کا جو ہے مالک کون؟ تو یہ جتنی بھی رہن سے چیزیں نکلیں گی، یہ سب ان سب چیزوں کا مالک تو راہن ہوگا جس نے رہن رکھوایا. اصل مالک جو تھا، اصل مالک وہی ہے، لیکن ان چیزوں کو استعمال ابھی وہ نہیں کر سکتا، بلکہ جس طرح اصل چیز رہن تھی، بکری رہن تھی، اسی طرح اس سے نکلنے والا دودھ بھی رہن میں شمار ہوگا. اچھا، وہ لے نہیں سکتا کہ بھئی مجھے دے دو یہ، صحیح، بلکہ وہ چیزیں بھی رہن میں ہی شمار ہوں گی، اور مرتہن ان چیزوں کو بھی روک کے رکھے گا. ٹھیک ہے. ہاں، ان میں وہ چیزیں جو خراب ہونے والی ہیں، دودھ تو میں خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں راہن کی اجازت سے بیچ دے گا، اور بیچ کر اس کی قیمت جو ہے وہ مرتہن اپنے پاس محفوظ رکھے گا کہ جب راہن اس کی رہن اس کا قرض لوٹا دے گا تو اس صورت کے اندر وہ اس کا مرہونہ چیز اور اس کے بعد جو مزید چیزیں اس سے حاصل ہوئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ راہن کو واپس لوٹا دے گا. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن استعمال کرنے کی دونوں کو اجازت، استعمال کرنے کی دونوں کو اجازت نہیں ہے، نہ ہی راہن کو نہ ہی مرتہن کو. مرتہن کے لیے تو نفع اٹھانا جو ہے وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مرہون جو شے رکھی گئی گروی، بعض دفعہ اس کی حفاظت کے اوپر اخراجات آتے ہیں، بعض دفعہ مینٹیننس پر آتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی خرچ کرنا پڑتا ہے، جیسے بکری رکھوائی تو اس کا چارہ وغیرہ ہے. اس طرح کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ کون دے گا؟ مرہون کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ مرتہن کے ذمے ہے شرعی اعتبار سے، اور اس کے جو اخراجات ہیں کھانے پینے کے ہیں، علاج معالجے کے ہیں، یہ اخراجات راہن کے ذمے لازم ہیں. تو اگر کسی جگہ پر رکھنا ہے اور اس جگہ کا کرایہ دینا ہوگا تو یہ مرتہن کے ذمے لازم ہوگا کہ حفاظت اس کے ذمے ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے علاج معالجے کے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہیں، یہ راہن کے ذمے لازم ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کال پھر شامل کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم رہن کے متعلق کے سوالات لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شرافت علی ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا سر سوال یہ ہے، ایک بچی کہیں سڑک پہ ملی تھی، چھوٹی سی بچی تھی کچھ دنوں کی، تو اس نے لا کے اپنے بھائی کو دے دی. اس کا بھائی جو تھا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی. اس نے اس بچی کو پالا بڑا کیا
اور اب وہ شادی کے لائق ہے، بڑی ہو گئی ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اس عورت سے شادی کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے. حضور میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا اذان کے لیے داڑھی کا ہونا لازمی ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں. جی انشاءاللہ. مزید کال سنائیے. میں حاجی مشتاق لاہور سے بول رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی تقریباً تمام عمر کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کی عمر کوئی 60 سال کے قریب ہو گئی ہے، اور روزانہ جب اب اس نے نماز شروع کی ہے تو روزانہ اس نماز کے ساتھ ایک دن کی قضا بھی پڑھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، نہ میری اتنی زندگی ہے کہ میں پوری کر سکوں. اس کے لیے ہدایت فرمائیں کہ وہ کیا کرے. جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. پہلا سوال شرافت علی بھائی نے پوچھا کہ ایک بچی کسی شخص کو ملی، بہت چھوٹی بچی سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنے بھائی کو دے دی، لا کر بے اولاد تھا. اب وہ بچی بڑی ہو گئی ہے تو کیا اس بچی سے یہ شخص شاید اپنے لیے شاید پوچھیں شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو اس میں شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بچی ملتی ہے تو اس صورت میں اولاً تو اعلان کیا جائے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ کر ہی گیا ہو، ممکن ہے کہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے جو ہے یہ گم ہو گئی ہو. تو اس اعتبار سے اعلان کرنا جو ہے وہ ان پر لازم تھا، اور اب بھی جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر جو ہے وہ ممکن ہو. اب جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو اب اگر چونکہ رشتہ تو کوئی اس کا بنتا نہیں ہے، نسبی رشتہ تو بنتا نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ جس نے لی تھی اس نے جو ہے وہ اپنی والدہ کا دودھ پلا دیا یا اپنی بہن کا دودھ پلایا، تو اب اس صورت کے اندر یہ اس کا رضائی رشتہ دار بن جائے گا یہ کسی اعتبار سے. تو اگر جو ہے وہ ماں نے دودھ پلایا تو رضائی بھائی بن جائے گا، بہن نے دودھ پلایا تو جو ہے وہ رضائی ماموں بن جائے گا. تو اس اعتبار سے رضائی رشتہ قائم ہو گیا. اب جو شخص نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا جو ہے وہ ان سے رشتہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا کوئی ایسا رشتہ بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے تو اس صورت میں تو نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر ایسا کوئی رشتہ نہیں بنتا اور صرف سوال پوچھنے والے کے مقصد میں یہ ہے کہ وہ چونکہ بچی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے، اس اعتبار سے نکاح کرنے سے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بھی معلوم تو بھی اس سے نکاح کرنا تو جائز ہے. ہاں، دودھ کے اعتبار سے رشتے میں جو رضاعت کے اعتبار سے حرمت ثابت ہوگی، اس اعتبار سے نکاح کرنے والے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ایسا تو نہیں کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ کسی جس نے اس کو دودھ پلایا ہے اس عورت سے کوئی رشتہ بن رہا ہو اس کا، اور اس رشتے کے کنیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہو رہا ہو اس سے نکاح، تو حرمت ہوگی، ورنہ حرمت نہیں ہوگی. ٹھیک. اور ایسی صورتوں میں جو یہ تو بچہ اٹھانے کی مثالیں لے پالک بھی ہوتے ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ دودھ وغیرہ پلا دینا چاہیے بچوں کو؟ لے پالک کے جو احکام ہیں، لے پالک کے شرعی اعتبار سے جو ہے وہ دیکھیں، لے پالک گود لینا کسی کو یہ تو جائز ہے، لیکن اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب لے پالک کسی کو لیتے ہیں تو اس کی ولدیت میں اس کے حقیقی والد کا ہی نام لکھوانا یہ ضروری ہے. اس کی ولدیت کے اندر لے پالک اپنا باپ کا نام لکھوا دے بطور باپ تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر بچی جو ہے وہ لے پالک لی ہے تو جب بچی بالغ ہوگی اور اس کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، محرم والا رشتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں لے پالک باپ سے پردہ کرنا پڑے گا بالغ ہونے کے بعد. تو اس کے لیے یہ کیا جائے کہ لے پالک شخص جو ہے وہ اپنی بہن کا یا جو ہے وہ اپنی بیوی کا یا جو ہے وہ اپنی والدہ کا، اپنی کسی قریبی محرمہ میں سے کسی کا دودھ اس بچی کو پلوا دے تاکہ یہ رضائی اعتبار سے اس کی رشتہ دار بنے. ٹھیک ہے. اور اگر لڑکا جو ہے وہ لے پالک لیا ہے تو اس صورت کے اندر جب وہ لڑکا بالغ ہوگا تو اس کی بیوی کے لیے جو ہے وہ نامحرم ہو جائے گا، پردہ لازم ہوگا، دیگر احکامات لازم ہوں گے. تو اس صورت کے اندر اس کی بیوی جو ہے وہ اپنی والدہ یا اپنی بہن وغیرہ میں سے کسی کا دودھ پلوا دے گی تو رضائی رشتہ ثابت ہو جائے گا اور بڑے ہو کر بھی وہ محرم رہے گا. اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر لے پالک کسی نے دے دیا تو کل کو وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. ایسا سمجھنا ہے کہ بس ہم نے اس کی زندگی بھر پرورش کی ہے تو اب اس کے حقیقی والدین کو اس پر کوئی حق ہی نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اس اولاد پر بھی جو والدین کے حقوق ہیں وہ حقیقی والدین کے حقوق اسی اعتبار سے لازم ہیں. صحیح. اور حقیقی والدین پر
اپنی اولاد کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ان پر لازم ہے. اگر انہیں یہ دکھ رہا ہے کہ جن کے پاس لے پالک کے طور پر دی ہوئی ہے وہاں پر اس کی دینی تربیت نہیں ہو رہی، بے راہ روی کی طرف وہ بچہ یا بچی جا رہی ہے، تو اس صورت میں ان والدین پر اس کی تربیت کرنا، اس کی تربیت کے نظام کے اعتبار سے اسے واپس لینا یا وہیں پر اس کی درست تربیت کا انتظام کرنا، یہ ان پر ذمہ داری ہے. کل کو ان سے پوچھ گچھ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ اس بات کو کہہ کر جو ہے بریء الذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہم نے تو فلاں کو دے دیا تھا، وہ پال رہا تھا، سارے معاملات اس کے ذمے ہیں. تو جنہوں نے پالا ہے ان کے اعتبار سے بھی کہ جو بچہ ہے انہوں نے پالنے والوں نے اس کے اوپر ایک احسان کیا ہے، سارے معاملات دیکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، ان کے حقوق کی ادائیگی وہ بھی کرے. لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اصل والدین سے بالکل بچہ دور ہو جاتا ہے. اصل والدین سے جو ہے مکمل طور پر حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، بلکہ جہاں پر دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پالنے والوں کے حق میں بچہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور حقیقی والدین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات گستاخی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ جو حقیقی والدین ہیں ان کی اطاعت فرما برداری کرے. لے پالک والدین کی بھی جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی کرے، ان کو بھی جو ہے وہ خیال رکھے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. تو احسان ان کے ساتھ بھی کرے، لیکن جو اس کے حقیقی والدین ہیں جنہوں نے اسے پیدا کیا ہے ان کے حقوق اپنی جگہ پر موجود ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ بتانا چاہیے لے والک بچے کے ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ یہ آپ کے والدین دوسرے ہیں. بالکل، یہ بات جب وہ بالغ ہو جائے، باشعور ہو جائے، اس چیز کو سمجھنے لگ جائے تو بتایا جائے. بتایا نہیں جائے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ میرے والدین کون ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں. خاص طور پر لڑکی وغیرہ کے رشتے کے اندر، نکاح کے اندر جو اس کا اصل والد ہیں ان کی جو ہے وہ رضامندی وغیرہ کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے. بعد میں ترکے کے جو معاملات ہوتے ہیں وراثت کے اعتبار سے وہ بھی حقیقی والدین کا یہ بیٹا وارث ہوگا، لے پالک والدین کا وارث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے شرعی مسائل اس کے اندر شامل ہے اور لے پالک پہ ہم نے متعدد بار سلسلے بھی کیے ہیں. اگر کوئی اس کے تفصیلی احکام دیکھنا چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائے اور دارالفتاح کے سلسلوں میں سے لے پالک سے متعلق جو احکام ہیں وہ سلسلے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی اس موضوع کو شامل کیا جائے گا. داڑھی ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ کیا بلا داڑھی یعنی داڑھی کے بغیر جو شخص ہے وہ اذان دے سکتا ہے؟ بغیر داڑھی سے مراد وہی کہ اگر داڑھی نہیں نکلی تو اس صورت میں تو اذان دے سکتا ہے، لیکن اگر داڑھی نکلی ہے اور وہ کٹواتا ہے یا داڑھی منڈا ہے تو فاسق معلن ہے اور فاسق کا جو ہے وہ اذان دینا مکروہ ہے، اس کو اذان دینے سے منع کیا جائے گا. بلکہ اذان کے لیے مؤذن کے لیے یہ فرمایا گیا کہ مؤذن وہ ہو جو متقی ہو، صالح ہو اور اذان اور نماز کے اوقات کار کو جانتا ہو، مسائل کو جانتا ہو. اب ہمارے ہاں شوق کے اندر اذان دینے کی فضیلت سے متعلق جب سنتے ہیں تو اذان دینے کا شوق بیدار ہوتا ہے، اذان دینے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن اس کے جو احکام ہیں، جو اس کے حقوق کی رعایت ہے، الفاظ اذان کس طریقے سے کہنے ہیں، ان کا تلفظ درست ہے یا نہیں ہے، کس وقت میں کہنے ہیں، وقت سے پہلے ہی اذان دے دی پتہ چلا جوش میں آ کر، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب یہی کہ آپ مجھے اذان سے کیوں منع کر رہے ہیں، تو دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ ابھی اہل نہیں ہیں اس بات کے کہ آپ اذان دیں، کہ آپ کا تلفظ درست نہیں ہے یا آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ داڑھی کٹواتے ہیں، تو اس صورت میں پہلے اپنے آپ کو درست کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اس کے بعد آئیں، کیونکہ یہ ایک منصب ہے. اس منصب کی اہمیت اس بات سے دیکھیں کہ ایک شخص کی اذان کے اوپر سارے لوگ اعتماد کرتے ہوئے نماز کے لیے آتے ہیں. صحیح. فجر کے اندر کون وقت دیکھتا ہے؟ کوئی وقت نہیں دیکھتا کہ صبح شادی اذان پر نا. تو جس کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے، اعتماد کیا جا رہا ہے، وہ ایسا شخص ہو کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. کہ آیا وہ شخص آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آپ اپنے کاروباری معاملات میں اس پہ بھروسہ کریں گے؟ صحیح. تو ہر چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہو تو اس سے بندہ کوئی کاروباری ڈیلنگ کرے. تو جب کاروباری معاملات میں یہ حال ہے تو جو معاملہ خاص دین کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، اور عبادت بھی وہ جو سب سے اعلیٰ عبادت نماز، تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. رمضان المبارک کے اندر افطار، سحری، ان تمام معاملات مؤذن کے ذمے ہوتے ہیں. پہلے اذان دیا کرتے تھے، اب جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اب یہ سارے اعلان اور یہ سارے معاملات کرنا ہے، تو اگر مؤذن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سے وقت کے مطابق کون سی اذان کا حکم ہے اور کس وقت کے مطابق کیا جو ہے وہ اعلان کرنا ہے یا کیا مسائل ہیں، کن مسائل کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اذان دینی ہے، بے وضو اذان دینی ہے، باوضو دینی ہے،
اور جو ہے وہ اذان کے الفاظ کے اندر کہیں پر میں نے کوئی غلط جملہ بول دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو یہ بھی ایک باقاعدہ ایک منصب ہے اور ایک دینی منصب ہے جس سے متعلق مسائل سیکھنا ضروری ہے. عام آدمیوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے اور جو مؤذنین ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ انہیں بھی اس سے متعلق کتنی باتیں معلوم ہیں. اقامت کس طریقے سے کہنی ہے، اقامت اور اذان کے اندر فرق کیا ہے، کلمات کے اندر کیا فرق ہے، فجر کی اذان میں اور دیگر اذانوں میں کیا فرق ہے، اذان کہنی کس مقام پر ہے، مسجد میں کہنی ہے مسجد سے باہر کہنی ہے، اور جو ہے وہ جمعے کی اذان کس مقام پر کہنی ہے، اذان دینے کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں. تو یہ ایک مکمل جو ہے وہ چیپٹر ہے اور اس کی کافی تفصیل جو ہے وہ امیر اہل سنت کے رسالے فیضان اذان میں جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کا بھی مطالعہ کریں اور مزید مسائل بھی سیکھیں اور درپیش مسائل سے متعلق دارالفتہ اہل سنت رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اگر اذان دے دی داڑھی منڈے نے تو کیا دہرائیں گے اس کو؟ اذان داڑھی منڈے نے دے دی تو جو ہے وہ دہرائی جائے گی کیونکہ اس کی اذان جو ہے وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حاجی مشتاق بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب اس کو احساس ہوا، نمازیں شروع کی، 5 نمازیں پڑھتا ہے اور گزشتہ کی قضاء کا طریقہ اس نے یہ رکھا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، اور اب اس کا یہ کہنا ہے کہ میری تو اس طریقے سے پوری نہیں ہوں گی، 60 سال عمر ہوگی، اب کتنا زندہ رہوں گا، تو کیا کریں؟ اس میں دیکھیں ان کے لیے یہ ہے کہ اولاً تو قضا نماز کا جو مختصر طریقہ ہے وہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے، کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی نماز جلد ادا ہو جاتی ہے. کہ اگر آپ کی ایک نماز جو ہے وہ 6 منٹ میں ادا ہو رہی ہے تو مختصر طریقہ کار کے مطابق 4 منٹ میں ادا ہو جائے گی. تو وہ مختصر طریقہ سیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی نمازوں کی ادائیگی کریں. پھر اگر وقت ہے، دیگر معاملات کے اندر بھی لگے ہوئے، اب 60 سال عمر ہو گئی ہے، زندگی بھر تو جو ہے وہ دنیا داری میں لگے رہے، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہی ہے تو اب اس صورت کے اندر اس توفیق کا جو ہے وہ اچھا استعمال کریں. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ ادا کریں. آپ ہر نماز کے ساتھ اپنی 3 فجر پڑھ لیں، فجر کے ساتھ جو ہے وہ 3 فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں. اسی طرح جو اپنی نوافل ہیں، جو عام نوافل ہیں، یہ سنت غیر موقدہ ہیں، جیسے ظہر کے آخر کے 2 نفل ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنت غیر موقدہ ہیں، مغرب کے بعد کے 2 نوافل ہیں، اوابین ہیں، عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، بعد کے نوافل ہیں. ان سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ بھی اپنی قضا نمازیں ادا کریں. بڑی راتیں آتی ہیں، اب ان راتوں کے اندر بھی نوافل کثرت سے پڑھے جاتے ہیں، تو جن پر قضا نمازیں ہیں وہ اپنی قضا نمازیں کثرت سے پڑھیں، پوری رات اپنی قضا نمازوں کے اندر گزار دیں. تو یہ کریں اور جس قدر ممکن ہو سکے ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے مزید توفیق اور ہمت دے کہ میں جلد از جلد اپنی قضا نمازیں ادا کر لوں. پھر بھی اگر پوری نہیں ہوتی، اپنی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو اب شرعاً آخر میں وقت موت یہ حکم ہوتا ہے کہ بندہ وصیت کرے کہ میری نماز کا فدیہ ادا کر دیا جائے، میری اتنی نمازیں قضا ہوئی تھیں، ان میں سے میں نے اتنی پڑھ لی ہیں اور اتنی باقی ہیں، جو باقی ہیں ان کی وصیت کرے کہ میری نمازوں کا اگر میں مر جاؤں تو بقیہ کی فدیہ ادا کیا جائے. زندگی میں فدیہ ادا نہیں ہو سکتا، فدیہ جو ہے وہ بعد موت ہی ادا ہوگا. تو اب یہ جو فدیہ ادا کریں، اپنے ورثاء کو وصیت کر دیں، تو ورثاء 1/3 مال میں سے ان کی وصیت کو پوری کرتے ہوئے فدیہ ادا کریں گے. اور اگر سارے ورثاء بالغ ہوں گے تو وہ زیادہ مال سے بھی جو ہے وہ ان کی وصیت پوری کرتے ہوئے ان کا فدیہ ادا کریں گے. تو جب یہ سارے معاملات کر لیں گے، اپنی زندگی میں حتی الامکان اس چیز کی کوشش کریں کہ قضا ادا ہو جائے، مرتے وقت وصیت بھی کر جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان گناہوں سے معاف فرمائے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ ہر قضا نماز پڑھنے کے بعد توبہ اور استغفار بھی کریں کہ مولا جو گناہ ہوا تھا اس سے توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. قضا نمازوں کا طریقہ بھی جاننے کے لیے میرے اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، یہ ایک کتاب ہے نماز کے احکام کی، جس کے اندر 12 رسائل ہیں، مسافر کی نماز، قضا نمازیں اور مختلف وضو کا طریقہ، فاتحہ کا طریقہ. الحمدللہ یہ رسالہ مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. تو آپ جہاں رہتے ہیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تشریف لائیے، مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر بھی دستیاب ہوتا ہے، اس کو خریدیے اور اس کو پڑھیے. یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب کہ یہ اتنے بالغ مسلمان ہیں اس سے متعلق مسائل نماز روزے کے نماز کے جو اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں. تو رہن سے متعلق آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں کہ راہن جس نے قرض لیا تھا، اپنی شے کو گروی بھی رکھوائی تھی، وہ غائب ہو گیا،
یا اب وہ ادا نہیں کرنا چاہتا, دیتا ہی نہیں ہے, تو اب کیا وہ نفع اٹھا سکتا ہے, اس چیز کو بیچ سکتا ہے؟ نفع تو نہیں اٹھا سکتا اب بھی, البتہ اب اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ غائب ہو گیا ہے تو ایک عرصہ انتظار کر لیا, وہ نہیں آ رہا, اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, اس سے رابطہ نہیں ہے, تو اب جو ہے وہ قاضی اسلام کے پاس مقدمہ لے جایا جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کی اجازت سے اس چیز کو بیچتا ہے, یا قاضی اس سے لے کے وہ چیز بیچ کر اس میں سے جتنا اس کا قرض ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے, اور جو باقی بچتا ہے وہ اسے جو ہے وہ روک لیتا ہے یا اس کے ورثاء کو دے دیتا ہے, یا کسی اور ذمہ دار شخص کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ وہ آئے تو اسے یہ دے دینا. اور آج کل چونکہ قاضی اسلام نہیں ہے تو کسی مفتی صاحب کے پاس جو ہے وہ جائیں اور ان کو ساری صورتحال سچویشن بیان کر کے ان کی اجازت سے خرید و فروخت کریں. اور اگر وہ موجود ہے لیکن دیتا نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر اسے مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ اپنی مرہون چیز کو بیچے اور اس میں سے قرض کی ادائیگی ادا کرے. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ مرہون جو چیز ہے اس میں سے قرض جتنا دیا ہے راہن اتنے ہی وصول کر سکتا ہے. مرتہن یہ کہ جناب جو ہے وہ قرض 5 لاکھ لیا اور 10 لاکھ کا جو ہے وہ سونا رکھ لیا, اب بولے وہ کہ میں قرض نہیں دے سکتا, تو بولے ٹھیک ہے تمہارا قرض ختم, تمہارا رہن بھی ختم. یہ ظلم ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ قرض کے بدلے میں اگرچہ رہن کتنی ہی زیادہ مالیات کا وہ ٹوٹل مائنس ہو جاتا تھا. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی, بلکہ یہ ہے کہ اس میں سے راہن کو ہی کہا جاتا ہے کہ تم بیچو اس چیز کو, اس میں سے جتنا قرض ہے وہ مجھے میرا دے دو, جو بقیہ مال ہے وہ واپس کر دو. راہن اگر مرتہن کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میری جانب سے اجازت ہے تم اس کو بیچ دو, اور بیچ کر اس میں سے جو ہے وہ اپنے پیسے لے لو اور جو بقیہ بچیں وہ مجھے دے دو, تو اس صورت کے اندر جو بقیہ بچیں گے وہ دیے جائیں گے. اور اگر جب رہن رکھوایا اس وقت تو اس کی قیمت قرض کے برابر تھی, مثلا 1 لاکھ روپے قرض تھا اور سونا بھی 1 لاکھ کا تھا, لیکن جب بیچنے کی باری آئی اینڈ میں بھئی یہ قرض ادا نہیں کر سکتا, اس نے کہا ٹھیک ہے جو ہے وہ سونا بیچ دیا جائے اور اس سے ادائیگی کر لی جائے. اب پتہ چلا کہ سونا 90,000 کا ہو گیا, تو اب 90,000 روپے جو ہے وہ تو لے لے گا اس کی اجازت سے بیچ کر, بقیہ 10,000 روپے راہن کے ذمے باقی رہیں گے. راہن بھی بقیہ 10,000 روپے واپس کرے گا. راہن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھی برابر ہو گیا معاملہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو قیمت بچتی ہے وہ قیمت کی ادائیگی راہن کے ذمے اب بھی باقی رہے گی, جو کہ اسے ادا کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. 1-2 کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سلسلے کے وقت اختتام کی طرف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی سے میں قرض لیا ہوا تھا یعنی بغیر سود سے, لیکن ہم نے بزنس کیا تھا اس میں جو نا خسارہ ہو گیا, وہ بیچ میں بھاگ گیا. ابھی وہ خسارہ بھی اس سے جو قرض لیا تھا اس سے زیادہ خسارہ ہو گیا. وہ ابھی کیا کروں, میں اس کو قرض دوں یا وہ جو خسارہ ہوا اس سے میں لوں, کیا کروں میں؟ یہ قرض لیا بغیر سود کے, صحیح قرض لیا, قرض حسنہ لیا اور کاروبار کیا, جس کے ساتھ اس رقم کے ذریعے کاروبار کیا, دھوکہ ہو گیا, وہ بھاگ گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ تو میرا کسی اور کے ذریعے ہوا, لیکن میں قرض واپس کرنا ضروری ہے مجھ پر؟ بالکل قرض واپس کرنا تو ضروری ہے کہ قرض کی ادائیگی جس سے لیا ہے اس کو کرنا بے حد ضروری ہے. جو نقصان ہوا یہ ان کا ہوا, کیونکہ قرض میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص قرض دیتا ہے تو اس کے قرض کے مالک آپ ہو جاتے ہیں, اس مال کے مالک آپ ہو جاتے ہیں. اب اس مال میں نفع ہو یا نقصان ہو وہ دونوں آپ کا ہے. صحیح. قرض دینے والے کو صرف اپنے قرض سے تعلق ہے کہ جو چیز دی ہے وہی چیز قرض میں واپس کی جائے گی. نفع ہو یا نقصان ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس طرح نفع جو ہے وہ کا تعلق نہیں ہے, نقصان کا بھی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو ادا کریں. ہاں اگر واقعی جو ہے وہ پریشان حال ہیں یہ, تو اس صورت کے اندر جس نے قرض دیا ہے اسے چاہیے کہ ان کو مہلت دے دے مزید. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ ہم نے رہن سے متعلق مسائل کو آج کے سلسلے میں شامل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.